ہمارے یہاں تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہم ڈیتھ کو ڈسکس نہیں کر رہا، بالکل ڈسکس نہیں کر رہے ہم، اور ڈیتھ کا ذکر جو ہے ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں، ہم کیسے ڈسکس کریں، ایک سوال یہ ہے۔ اور کیسے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ریمیمبرنس، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈیتھ کی ریمیمبرنس جو ہے، موت کی یاد جو ہے، ایک بات اور سمجھ لیں، موت کا خوف اگر پیدا ہوگا تو خدا کا خوف ختم ہونے لگے گا۔ موت کا خوف اور خدا کا خوف ایک کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ مومن کے دل کا حال یہ ہے کہ موت کی یاد خدا کا خوف اس میں بیدار کرتی ہے، موت کا خوف اسے خدا کے خوف سے دور کرنے لگتا ہے۔ یعنی تو موت کی جو ریمیمبرنس ہے، اچھا بعض اوقات ہم بڑی ناسمجھی کرتے ہیں کہ ہم موت کا خوف پیدا کرتے ہیں، اور موت کا خوف اور مرنے کی جو تکلیف ہے اس کا بیان اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ بات اہم ہے، یہ بات جاننا اہم ہے کہ جواب دہی کا معاملہ کیا ہے۔ موت تو ہر ایک نے آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، تو یہ ہم کیسے کریں؟ تو کیسے کی، اب اگر ہم اس پہ جائیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں، یعنی ہاؤ پہ اگر ہم بات کریں، تو ہاؤ پہ بات کرتے ہوئے سب سے اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، ہاؤ اس وقت ممکن ہے اگر ہم ریمیمبرنس کی شعوری کوشش نہیں کرتے تو ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایلیجبل نہیں ہو پائیں گے، ہمارا وہ ڈسکشن ٹھیک سے بیٹھے گا ہی نہیں، ہمارا وہ ڈسکشن بہت ان نیچرل ہوگا، ہمارا وہ ڈسکشن جو ہے وہ صحیح آؤٹ کم کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ ڈسکشن جو ہے وہ اپنا انٹینڈڈ آؤٹ کم نہیں پیدا کر سکے گا۔ اور ڈسکشن کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ موت کی یاد، یعنی میں اس بات کو، اس کے امکان کو اپنے ذہن میں، اپنے محسوسات میں زندہ رکھنے کی کوشش کروں۔ جیسے میں اس کے لیے یہ جو 2 جملے میں نے کہے کہ اگر زندگی رہی تو، یا انشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ بھی کہیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ کے ساتھ ہی لگا لیں، انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو ہم یہ کریں گے، اگر زندگی رہی تو، یہ جملہ بولیں۔ کسی زمانے میں مسلمانوں کے معاشروں میں ایک جملہ کہا جاتا تھا جب ایک دوسرے سے بچھڑتے تھے، اور وہ جملہ ہوتا تھا فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ تو فی امان اللہ جو ہے، یہ جملہ دونوں جہانوں پہ محیط ہے، یہ فقرہ بہت بڑا ہے۔ یعنی تم یہاں رہو یا وہاں رہو، اللہ کی امان میں رہو، فی امان اللہ۔ اور یہ جو سفر پہ جب لوگ جایا کرتے تھے تو اپنے معاملات بالکل کلیئر کر کے جاتے تھے، بالکل کلیئر کر کے جاتے تھے۔ اب اس وقت ہم اپنے معاملات کلیئر نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز تو یہ، ہم کیسے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات کتنی ہوتی ہے۔ یعنی کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ جتنے کپڑے میرے پاس ہیں اگر سارے بھی میں نے پہنے تو کیا میرے مرنے تک سارے کنزیوم ہو جائیں گے، مطلب ویئر اینڈ ٹیئر کی کنڈیشن میں جا چکے ہوں گے؟ یعنی میں نے تو اتنے کپڑے جمع کر لیے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے، کہ حضرت نوح کی عمر بھی اگر مل جائے تو بھی وہ ختم نہیں ہو، کیونکہ وہ پرانے ہونے کی وجہ سے ڈسکارڈ کیے جائیں گے، مطلب وارن آؤٹ نہیں ہو پائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اتنے سارے ہیں نا، یعنی ایک تو بہت سارے ہیں۔ تو کبھی ہم سوچیں، کبھی ہم کوئی چیز کر رہے ہوں اور ہم سوچیں کہ ممکن ہے کہ یہ میرا آخری، ممکن ہے کہ آج میں نے آخری دفعہ یہ کام کیا ہو۔ کبھی ہم کسی سے ملنے جائیں اور ہم سوچیں کہ ممکن ہے کہ آج میری آخری ان سے ملاقات ہو، تو میں ابھی ان سے ملتے ہوئے اپنے معاملات کلیئر کر کے نکلوں۔ تو یہ وہ ریمیمبرنس ہے۔ ریمیمبرنس اس طرح ہے، مطلب ریمیمبرنس یہ ہے کہ وہ پھر میرے ذہن میں اور میرے محسوسات میں، میرے شعور میں اور میرے قلب میں اس کی ایک وہ اس پروسیس کے اوپر حاوی ہوگی،
شعور اور قلب کے جو پروسیسز ہیں اس پہ وہ حاوی ہوگی، اس میں وہ نمایاں ہوگی وہ بات. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ جو اس کی یعنی ہم کیسے اس پہ کانورسیشن کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوسرا جو پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے، جس کے لیے آپ کو میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میں ابھی آپ سے کام بھی کروا لوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی وصیت لکھیں. وصیت ایک حدیث میں یہ بات اس مفہوم کی آئی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے 3 دن ایسے گزریں جس میں اس نے اپنی وصیت نہ لکھ رکھی ہو. ہماری تو پوری زندگی گزر جاتی ہے بغیر وصیت کے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت ہم نے وصیت کی کوئی ضرورت ابھی تک محسوس نہیں کی. یعنی وہ انسان اصل میں وصیت لکھنے کا عمل کیا ہے؟ وصیت لکھنے کا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو موت کے لیے پریپیئر کر رہا ہے. وہ اس بات کو بعید از امکان نہیں سمجھ رہا، وہ اس بات کی لائکلیہڈ کو بہت قریب دیکھ رہا ہے اور بہت یقینی طور پر، مطلب وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہاں دس از ٹو ہیپن، دس از ٹو آئی ہیو ٹو گو. وہ اس بات پر بالکل فرم اس کا عقیدہ ہے. تو ہم 2 منٹ کی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں چھوٹی سی، اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے، اس ایکٹیویٹی کا اس میں 2 کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم ذرا یہ والا کام کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، اس میں پریشان تو نہیں ہو رہے، اس میں مطلب اللہ آپ کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کام یہ ہے ہم یہ امیجن کریں کہ آج ہمارا انتقال ہونا ہے. اگر ہم یہ امیجن کریں آج جو ہے آفٹر فیو آورس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے، سو 2 کام ہمیں کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تھنگس ٹو ڈو کا پرچہ بنائیں اور فرض کریں کہ آپ کا انتقال جو ہے وہ عشاء کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد ہو جائے. اور ویسے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ اپنی زندگی کو یقینی سمجھیں. اس وقت ہماری جو زندگی ہے نا وہ بالکل ایسی چل رہی ہے کہ 15-20 سال تک 20 سال تک کی زندگی کو تو ہم بالکل سیفلی امیجن کر رہے ہیں. اگر 20 years ahead is no problem, 20 years from now is no problem, it's no big deal. This is the life that I am already assured of. مطلب یہ تو مجھے کہیں میری سیٹنگ ہے جس سے مجھے ایشورنس ملی ہوئی ہے، اندر کی بات مجھے آلریڈی پتہ ہے، میں نے پتہ کی بھی ہے کہ 20 سال تو میں کہیں نہیں جاتا، میں تو ہوں 20 سال. اس کے بعد کی اور ہم مطلب اور کچھ لوگوں کی عقل اتنی کمزور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذہانت سے زندہ ہیں، وہ اتنی اچھی خوراک اور اتنی اچھے علاج اور اتنا اچھا ہسپتال اور اتنے اچھے ڈاکٹر کے مشوروں کے نتیجے میں اور بھی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں تو مطلب یعنی ہم موت کو دھکا نہیں دے سکتے. جتنے بھی پیسے ہوں، جتنا بھی عمل ہو، جتنی بھی علم ہو، جتنی بھی ہوشیاری ہو، موت کو ہم ایک لمحے کا دھکا آگے نہیں دے سکتے. لیکن فرض کریں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں آپ کو موت اتنی دور امیجن کروا رہا ہوں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کہہ رہا ہوں. مطلب یعنی فرض کریں کہ یعنی ویسے تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ تو پلک جھپکنے کے ٹائم کو ہی اسی فریم کے اندر دیکھتے تھے ودن سیکنڈز، اس سے زیادہ نہیں امیجن کرتے تھے. لیکن فرض کیجئے کہ ابھی ہو رہے ہیں 10 بج رہے ہیں اور عشاء کی نماز ہے 8 بجے، بہت سی جگہوں پہ 8 بجے، بہت سی جگہوں پہ 7:45 بجے. تو فرض کیجئے کہ انشاءاللہ 8:45 بجے اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر اب ہمارے پاس 8:45 کا مطلب یہ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی سمجھ لیں تقریباً 10 گھنٹے اور 45 منٹس. تو آپ ایک تھنگس ٹو ڈو بنائیں کہ اگر آج آپ کا انتقال ہونا ہے تو آپ آج کے دن کیا کرنا چاہیں گے. ابھی آپ ناؤ آنورڈز آپ کیا کریں گے اگر آج کا انتقال آپ کا سپوز آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج آپ کا انتقال لکھا ہوا ہے اور آج آپ کا انتقال ہے، تو آپ کریں گے کیا آج؟ آپ وہ کاموں کی فہرست بنائیں. ذرا ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، کاموں کی فہرست. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی وصیت، اگر آپ اپنی وصیت لکھیں تو اس وصیت میں کیا لکھیں گے یہ سوچیں. وصیت نہیں لکھیں، یہ سوچیں کہ اگر میں اپنی وصیت پروڈیوس کروں تو اس وصیت میں میں کیا لکھوں گا.
بات کلیئر ہو رہی؟ تو اس کام کے لیے آپ کے پاس ابھی آرام سے 15 منٹ کر لیا. اور آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کتنا تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس میں بس اللہ آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق دے دے مرنے سے پہلے ہم پورے طور پر پریپیئرڈ ہوں, ہمیں اتنی مہلت عمل مل جائے جس میں ہم اپنی تیاری کر لیں. زندگی کی دعا اگر کسی حوالے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بن سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے مہلت عمل مل جائے. میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, میں ابھی مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں پریپیئر کر لوں. اس کے علاوہ زندگی کی دعا کی کوئی جسٹیفیکیشن ہمارے دینی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. یعنی یہ خواہش کہ مجھے مزید زندگی مل جائے, آدمی صرف ایک ہی حوالہ ہے اس کا کہ بھائی میں اپنے موت کی تیاری جو ہے, مجھے مہلت عمل مل جائے کہ میں اس کی تیاری پوری کر لوں, مجھے جو کام کرنے ہیں وہ پورے کر لوں. بات واضح ہو رہی؟ آپ نے لکھے, آپ کو کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے تھنگس ٹو ڈو سمجھ نہ آئے ہوں؟ سب کو سمجھ آ رہے تھے نا تھنگس ٹو ڈو ماشاء اللہ. ایسا تو کسی کو نہیں ہے نا کہ یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں ٹائم زیادہ ہے کروں کیا؟ اچھا یہ بتائیں, اس ٹائم میں آپ نے فیس بک کا ٹائم رکھا ہے کہ فیس بک پہ مجھے اسٹیٹس بھی ڈالنا ہے؟ نہیں رکھا آپ نے. معافی تلافی فیس بک پہ کرنی ہے, ایسا کچھ نہیں؟ خیال بھی نہیں آیا نا نہیں, خیال بھی نہیں آیا الحمدللہ, اللہ کا احسان. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے موت کی یاد جو ہے وہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتی ہے. ہم میں سب سے آرگنائزڈ انسان وہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, جو کہے کہ مطلب ٹھیک ہے, مطلب ابھی چلنا ہے چلیں ڈن. لیکن ہم ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہیں, ہمارے بہت سارے معاملات ابھی پھنسے ہوئے ہیں, اٹکے ہوئے ہیں, بہت سی چیزیں ہم نے اتنی پھیلائی ہوئی ہیں, ہم اپنے معاملات کو کلیئر نہیں کیا ہوا. کلیئر کرتے ہیں نا بالکل. اچھا تو یہ اس میں یہ جو 3 کام ہم نے کیے, یہ 3 کام صرف ہمیں اپنی ہم اب سوال یہ ہے کہ ہم بچوں سے کانورسیشن کیسے کریں گے؟ تو بچوں سے کانورسیشن تو بات کی بات ہے, آپ اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کریں گے. بہرحال الحمدللہ یہ کام اللہ نے موقع دیا. اس کے ساتھ ایک کام اور ہو سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ انٹینسو ایکسرسائز ہو سکتی ہے, وہ میں کروا نہیں رہا, لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ بھی کیجئے اور اس طرح بھی سوچئے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی شادی کا جوڑا اور اپنے گھر کو اور اپنی گاڑی کو اور اپنے بیڈ روم کو بہت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ سوچا ہوگا, وہ ایسا ہو, وہ ایسا ہو, اس میں یہ ہو, اس میں یہ ہو, پنک کلر کا کلر ہو, یلو کلر کا یہ ہو, بلو کلر کی بیڈ شیٹ ہو. کبھی نہ کبھی کوئی خیال آیا ہوگا کہ ادھر میں ایسے کروں, اس کو میں ایسے کروں, اس کی ایستھیٹکس ایسی ہوں, اس کو ایسے کروں. بالکل اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی تدفین کو پلان کریں, آپ کیا چاہیں گے جس وقت آپ کا انتقال ہو, آپ کی نماز جنازہ کتنی دیر میں ہو, آپ کو غسل کس طرح دیا جائے, آپ کو کفن پہناتے ہوئے کس کس چیز کا خیال رکھا جائے, آپ کی قبر شہر میں آپ کون سا قبرستان ہے جس کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو خیال آتا ہے کہ میری قبر اس قبرستان میں ہو تو زیادہ اچھا ہے, آپ نے وہ مارک کیا ہوا ہے, اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں اگر اس طرح کی ملے تو زیادہ اچھا ہو, اور آپ کے ذہن میں یہ ٹائم ہے کہ اگر فجر کے وقت میرا انتقال ہو تو میری جنازہ ظہر میں ہو, ظہر کے وقت ہو تو اس وقت ہو, اگر یعنی کس ٹائم پر اور کتنی دیر میں, مطلب آپ وہ سرد خانے میں تھوڑی دیر گزارنا چاہیں گے, نہیں چاہیں گے, فوراً جانا چاہیں گے, کیا مطلب یہ اس کو کتنا آپ نے امیجن کیا ہے, کتنا آپ اپنے تدفین کے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں, آپ کے ذہن میں کتنا ہے کہ آپ کے جب آپ کا جنازہ اٹھے تو کتنے لوگ آپ کے کندھا دیں آپ کو, نماز جنازہ کون پڑھائے آپ کی,
نماز جنازہ کے بعد دعا کس طرح کی ہو آپ کے لیے، آپ نے کتنا امیجن کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟